السلام علیکم محمد بزرگان محترم، عزیزان گرامی، جس عاشق دل باختہ اہل بیت اطہار اور شاعر متین مکتب حیدر کرار کئی سال ثواب کے لیے میری سزا منعقد کی گئی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور ایسی ذات بالا صفات کے لیے مختلف زاویے سے گفتگو کی جائے۔ ایک خود نام کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ اگر انسان شاہد ابوالفضل عباس بننا چاہے تو اس کے اوصاف کیا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو سرکار باوفا کا گواہ بننا ہے، ان کی ذات پر گواہی دینا ہے تو اسے کیسا ہونا چاہیے۔ شاہد عباس کی خصوصیات کیا ہیں، اور خدا نے جو رسول کو شاہد بنا کر بھیجا ہے تو وہ کس چیز پر گواہ ہے، اور خدا جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رسول شاہد بنا کر بھیجا ہے تو کن کن چیزوں پر خدا کی رسول اللہ گواہ ہے، اور کیسے گواہی دی جاتی ہے، اور گواہی کی شرائط کیا ہے، اور گواہ دینے والے کے اوصاف کیا ہیں، یہ ساری بحثیں اس میں ہیں۔ یہ زاویہ گفتگو ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے۔ دوسرا گفتگو کا موضوع ایسی عظیم الشان ذات میں جو صفت پائی جاتی تھی، جو ان کی پہچان کا ذریعہ بنی، شاید بہت سارے لوگوں کو ان کو اس نام کی ترکیب بھی معلوم نہ ہوگی، یاد نہ ہوگی، مشہور بھی نہیں تھے اپنے اس پورے نام سے۔ اس چیز سے مشہور تھے، وہ شاہد رضوی کے نام سے مشہور تھے، یعنی اپنے اسی تخلص کے عنوان سے، یعنی جس سبق کے نام سے مشہور تھے وہ شاعر اہل بیت کے عنوان سے۔ اور لکھنؤ کی شاید ہی کوئی محفل و مجلس رہتی ہے جس میں ان کا نام نہ رہتا۔ تو ایک شاعر کی علامت جو اہل بیت اطہار کا شاعر ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اور قرآن مجید نے جو شعراء کی مذمت کی ہے وہ کیوں کی، اور قرآن مجید نے جو شعراء کی تعریف کی ہے اس میں کن اوصاف کے شعراء کی تعریف کی ہے، کہ اگر وہ اوصاف پائے جائیں شاعر میں تو وہ شاعر اہل بیت کہا جا سکتا ہے، ورنہ وہی کہا جا سکتا ہے جو قرآن نے کہا۔ تو یہ ساری باتیں شاہد رضوی صاحب کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ آج کی رات امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی اور شاہد رضوی صاحب جیسے عاشق دل باختہ اہل بیت اطہار کی وہ آج کی رات خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ ان کے آقا اور ہم سب کے آقا امام جواد کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ امام جواد علیہ السلام جس کو شاہد دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی نگاہ میں مکتب اہل بیت کا شاہد کیسا ہوتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی فکری مکتب میں وہ انسان جو ابوالفضل عباس کے کردار کا گواہ بن جائے اسے کیسا ہونا چاہیے۔
ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی حق و باطل کا چہرہ دکھانے میں گزری. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک علماء حقہ کی ذمہ داری غیبت کے زمانے میں یہی رہی ہے کہ وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے قوم ملت میں، کہ لوگ حق کو بھی پہچان لیں، لوگ باطل کو بھی پہچان لیں، اور فقط پہچانے نہیں بلکہ پہچان کے حق بولنا سیکھیں اور باطل سے مقابلہ کرنا سیکھیں. ایک سلامات بھیجیے محمد. اس لیے کہ حق کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کسی کو معلوم نہ ہو، اور باطل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی کو نفرت نہ ہو. یہ آپ سمجھ لیتے ہیں. حق کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو کسی سے دشمنی ہو اور جس سے کسی کو دشمنی ہو. ایسا ہوتا ہی نہیں. سب حق سے محبت کرتے ہیں اور باطل و باطل پرست سے ہر ایک دشمنی کرتا ہے. لیکن مشکل یہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر ضرورت ہے حق بولنے کی وہاں پر انسان حق بولتا نہیں، اور جہاں پر ضرورت ہے باطل سے مقابلہ کرنے کی وہاں پر انسان باطل سے مقابلہ نہیں کرتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل گدی پر براجمان ہو جاتا ہے، حق مقتل میں چلا جاتا ہے. صحابہ بھیجے محمد. اگر ہم پیغمبر اکرم کے بعد سے لے کر آج تک کا ایک مختصر سا تجزیہ کریں تو ہمیں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے حالات سمجھنے کا اچھے سے موقع ملے گا، اور پھر امام جواد ہم سے کیا چاہتے ہیں بعنوان شاہد، بعنوان گواہ، کہ ہمیں کیا بننا ہے، ہمیں کیسے اپنے آپ کو شاہد بن کے اپنا کردار نبھانا ہے. یہ اس کے بعد کی بات ہے. پیغمبر اکرم کے زمانے تک کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ سامنے آ کر مقابلہ کرتا اور ٹک جاتا. جو اندر اندر چھپا، اندر اندر کام کرتا رہا، اور جہاں مقابلہ ہوتا تھا وہاں پیغمبر سامنے رہتے تھے. وہ معیار تھے کہ جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل. لیکن پیغمبر اکرم کے بعد سے باطل نے حق کا لباس اوڑھنا شروع کیا اور حق میں مل کر حق کی بنیادوں کو متزلزل کرنا چاہا. تو حق کو جب متزلزل کرنا چاہا تو حق پرستوں نے مقابلہ کیا. علی مرتضیٰ کا مقابلہ اور مکتب علی مرتضیٰ کا مقابلہ صحیفہ سے ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. علی مرتضیٰ کے بعد نوبت امام حسن مجتبیٰ کی پہنچی. آپ سب کو معلوم ہے کہ کون کس سے کیسا مقابلہ ہے. امیر شام سے امام حسن. اس کے بعد کا مقابلہ امام حسین کا کربلا کے سامنے. ان سب میں امام حسن کو کیوں خاموش ہونا پڑا؟ کیونکہ جن پر بھروسہ تھا وہی دشمن کے لشکر میں چلے گئے تھے. امام حسین نے کیوں قیام کیا
اس لیے کہ جو تھے وہ کھڑے تھے، جو تھے وہ ثابت قدم تھے، کم تھے لیکن ثابت قدم تھے، قیام کیا۔ چوتھے امام کے زمانے سے آپ دیکھ لیجیے، ایک پورا سلسلہ ہے بحرانی کیفیت کا، حق و باطل کے درمیان لوگوں کا میدان حق میں حق کو سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا اور باطل کو باطل سمجھتے ہوئے اس کے خلاف نہ بولنا، بھئی یہی وہ مرحلہ ہے جہاں حق مظلوم قرار ہے۔ اور یہاں پر اگر سماج و معاشرے کے خواص جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے سماج پر، خواص سے مراد فقط مولوی مولانا نہیں ہے، وہ ایک حصہ ہے خواص کا، خواص کا ایک حصہ علماء ہے، خواص کا دوسرا حصہ عبادت گزار ہے، خواص کے تیسرے حصے کا نام ہے تاجر، تجار، بزنس مین۔ یہ سارے خواص میں شمار ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے خواص کو اگر پہچاننا ہے تو علماء کو دیکھنا ہوگا، اس معاشرے کے عبادت گزار کو دیکھنا ہوگا۔ علماء کو رکھا گیا ہے طبیب کی جگہ پر، عبادت گزاروں کو رکھا گیا ہے راستہ دکھانے والوں کی طرف کہ ان سے راستہ تم کو دکھائی دے گا، اور تاجروں کو رکھا گیا ہے امین کے عنوان سے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا میری امت کبھی بھی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اس امت کے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاکم جو ہوتا ہے وہ چوپان کی حیثیت رکھتا ہے اور پوری امت اس کی رعیت میں شمار ہوتی ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اگر طبیب ہی مریض ہو جائے تو لوگ علاج کس کے پاس جا کر کرائیں گے؟ اگر علماء ہی بیکار ہو جائیں تو لوگ اپنا درد کس سے بیان کریں گے؟ اگر عبادت گزار جو دلیل اور رہنما ہے، مائل سٹون ہے، اگر وہی راستہ بتانے والا پتھر الٹا لگ جائے تو لوگ راستہ کیسے معلوم کریں گے؟ اور وہ جو قوم و ملت کا امین بنا ہے تاجر اور بزنس مین، وہی اگر خائن ہو جائے تو لوگ اپنی امانتیں کس کے پاس رکھوائیں گے؟ اور چوپان کا کام ہوتا ہے اپنے جانوروں کی حفاظت کرنا، بھیڑیوں سے حفاظت کرنا تاکہ دوسرے اس کو قلع کما نہ کر لیں۔ اور اگر چوپان ہی اپنے بھیڑ کے لیے بھیڑیا بن جائے تو پھر امت جائے کہاں؟ جب تک کہ قوم و ملت کے یہ چار خواص صحیح نہیں ہوں گے معاشرے میں اصلاح کی فکر کرنا بیکار ہے۔ صلوات بھیجیے میں معصومین کے زمانے کی مشکل خواص کی مشکل، اور جہاں خواص صحیح ہوئے وہاں مشکل ہے، اور جہاں خواص نے اپنا معاملہ پیچھے ہٹایا، چاہے جس لباس میں ہو، چاہے علماء کے لباس میں ہو، چاہے تاجر کے لباس میں ہو، چاہے حکمراں کے لباس میں ہو، چاہے عبادت گزاروں کے لباس میں ہو، معاملہ بگڑتا رہا، آج تک بگڑ رہا۔ اسی لیے کہ یہ چاروں ستون جو ہے وہ بگڑے ہوئے ہیں، یہ چاروں ستون جو ہے وہ درہم برہم ہے، اور جہاں ان چاروں ستونوں میں ہم آہنگی ہو جائے گی وہاں قوم و ملت خود بخود سنورتی چلی جائے گی، قوم و ملت خود بخود آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر امام کے زمانے میں بحرانی کیفیت ہے، اور ائمہ معصومین نے اس بحران سے قوم کو نکالنے کی کوشش کی ہے اپنی مظلومیت کے باوجود۔ نویں امام کے زمانے میں جو بحران آیا
وہ بحران آج سے پہلے کسی امام کے زمانے میں نہیں آیا، وہی نہیں آج تک۔ اور وہ بحران ہے بچپنے کی امامت۔ آج تک کوئی بھی نابالغ امام بنا ہی نہیں تھا، 10ویں امام 8ویں امام تک، امیر المومنین سے لے کر امام رضا علیہ السلام کوئی بھی امام نابالغ نہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام کے بعد امام جواد علیہ السلام کے لیے جو مشکل ہے سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ وہ ہے 7 سال کے۔ 195 ہجری میں ولادت ہے، 220 ہجری میں شہادت ہے، اور 202 یا 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت، 7-8 سال ہوئے۔ مدینہ خبر ہو جائے کہ خواص کا کردار کیا ہوتا ہے۔ خواص اگر اپنے کردار کو صحیح نبھا دیتے، وقت پر نبھا دیتے ہیں، خواص کی خصوصیات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خواص اگر اپنا کردار صحیح سے نبھا دے، ہم نے کہ خواص کے لیے فقط ایک طبقہ نہیں، ہر وہ شخص جو کسی بھی زاویے سے اپنا اثر رکھتا ہے سماج میں، اسے خاص کرتے ہیں، چاہے وہ امامہ بسر ہو، چاہے وہ اشعار کی دنیا میں ہو، چاہے وہ تحریر کی دنیا میں ہو۔ اگر کسی کے اشعار میں اثر ہے تو وہ خاص ہے، اگر کسی کی تحریر میں اثر ہے تو وہ خاص ہے، اگر کسی کی زبان میں اثر ہے تو وہ خاص ہے، اگر کسی کے محراب میں اثر ہے تو وہ خاص ہے۔ ہر وہ کہ جس میں اثر ہے، دس وہ اپنی بات منوانے کا، وہ ہے خاص، اور اس کا اٹھنے والا ہر قدم تاریخ کے رخ کو اچھی طرف بھی موڑ سکتا ہے، بری طرف بھی موڑ سکتا ہے۔ اس لیے اٹھنے والا ہر قدم خواص کا تاریخ ساز ہوتا ہے۔ مدینے خبر پہنچی امام رضا کی شہادت کی، اور قیامت کا گریہ۔ اس وقت کے خواص یونس ابن عبد الرحمن، بڑا نام ہے خواص میں، معصومین کی نگاہ میں معتبر، جس کو امام نے کہا کہ ثقہ ہے، معتبر ہے، تم اپنا دین حاصل کر سکتے ہو یونس ابن عبد الرحمن سے۔ اور اب اس رونے دھونے کے درمیان، اس گریہ و زاری کے درمیان، اصحاب ائمہ میں یونس ابن عبد الرحمن اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتا رہے گا رونا دھونا، اب یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ امام کون ہے۔ پہلے آئندہ امام کو طے کرنا ہوگا، معلوم کرنا ہوگا کہ کون ہے امام، تب اس کے بعد پھر اس کی خدمت میں جا کے تعزیت پیش کی جائے گی۔ اور ائمہ معصومین میں واحد امام رضا ہے جن کی فقط ایک اولاد ہے، ایک بیٹا بس، وہ ہے امام جواد نمیم، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور بہت دیر میں ولادت ہوئی، امام 50 سال کے آس پاس کے ہو گئے تب ولادت ہوئی۔ تو ایک بیٹا ہے جو 60 سال کا ہے، ان کے علاوہ کوئی ہے نہیں کہ جس کی طرف نگاہ ٹکے، اور امام جواد وہ ہے کہ جو ابھی 7 سال تاریخ امامت میں کوئی نابالغ ابھی تک امام ہوا نہیں ہے۔ تو اب ایک ہی راستہ بنا ہے کہ ان کو امام مانا جائے،
اور جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتے کسی کو ان کا قیم بنایا جائے کہ جو ان کے امور کو دیکھے. جیسے پرانے زمانے میں بادشاہوں میں ہوتا تھا کہ چھوٹے کو بادشاہ بنا دیا گیا اور اس کے بعد ایک وزیر دیکھتا تھا پورا جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے. تو امام کے لیے بھی ایسے ہی جن کو امام مانیے نا، لیکن ابھی بچے ہیں، ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی، ان کے سارے مسائل کیسے ہوں گے، کیسے سمجھا جائے کہ یہ امام ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے. اب یہ کل والی خواص سے کردار ہے یونس بن عبد الرحمن ہے. اپنی پہل انہوں نے پیش کی پبلک میں، ارباب حل و عقد میں، کہ وہیں پر یکایک علی ابن جعفر کھڑے ہوئے. علی ابن جعفر آپ سمجھے کون؟ چھٹے امام کے فرزند. کتنے بوڑھے ہیں وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. 148 ہجری میں امام جعفر علیہ السلام کی شہادت ہے اور یہ بات ہو رہی ہے 203 204 ہجری کی، 202 ہجری کی. فاصلہ آپ سمجھ سکتے ہیں. علی ابن جعفر سن رسیدہ ہے، بوڑھے ہیں، داڑھی پک چکی ہے، ریش سفید ہے. بہترین موقع تھا خواص کو قربانی دینی پڑتی. بہترین موقع تھا علی ابن جعفر کے پاس اپنی امامت کو منوانے کا. تقوی کے لحاظ سے بھی علی ابن جعفر کا کوئی ثانی نہیں، امام کے فرزند ہونے کے حوالے سے بھی علی ابن جعفر کا کوئی قابل اعتراض مسئلہ نہیں، امام کے ڈائریکٹ فرزند ہے. علم کے حوالے سے بھی ساری دنیا علی ابن جعفر کے علم کو مانتی ہے. اگر خواص نفس پرستی کے شکار ہو جائے، اگر خواص کے خواہشات نفسانی آ جائے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، اور ایسا بگڑ سکتا ہے کہ تاریخ اپنے سلسلے کو موڑ سکتی ہے. لیکن اگر خواص صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لے لیں تو تاریخ اپنے رخ کو موڑ لیتی ہے. جیسے ہی یونس ابن عبد الرحمن نے یہ کہا ویسے ہی بوڑھے علی ابن جعفر کھڑے ہوئے اور گریبان پکڑ کے یونس ابن عبد الرحمن کا ان کو دیوار تک دھکا دیا اور کہا تم کیا بکتے ہو؟ امامت کے لیے کب شرط بالغ اور نابالغ کی ہے؟ کیا بکتے ہو؟ کب اس کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ ہو کہ نابالغ ہو؟ اگر یہ شرط ہوتی تو کبھی عیسیٰ گہوارے میں نہ کہتے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کیا بکتے ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو کبھی قرآن میں خدا جناب زکریا کے لیے نہ کہتا آتینا حکمن سبیا، ہم نے ان کو نبوت عطا کی بچپنے میں. جب خدا انبیاء کو بچپنے میں اور گہوارے میں نبوت عطا کر سکتا ہے تو کیا خدا امام وقت کو بچپنے میں امام نہیں بنا سکتا؟ بوڑھا سن یہ کمال معرفت، اٹھے علی ابن جعفر، اٹھ کے در امام جماعت تک پہنچے اور وہاں جا کر سب سے پہلا سلام کرتے ہیں السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ. یہ ہے گواہ. ایسا علی ابن جعفر نے اپنے کردار سے بتایا کہ جو شاہد ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وقت پڑتا ہے، جب ضرورت آتی ہے تو اس ضرورت کے مطابق بر وقت فیصلہ ایسا کرتا ہے کہ ذہنوں میں اٹھنے والے شکوک و شبہات کو ایسا دفن کر دیتا ہے کہ سن رسیدہ ہونے کے باوجود 7 سال کے بچے کے آگے سر جھکا کے علی ابن جعفر نے کہا ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بوڑھے ہو کے اتنے بچے کے آگے جھکے ہو، پلٹ کے
کہ خواص کی 4 شرطیں ہیں کم از کم. پہلی شرط خواص کی یہ ہے کہ ان میں بصیرت پائی جائے. جو بھی اثر رکھنے والا ہے اس میں بصیرت پائی جاتی ہے. اگر بصیرت نہیں پائی جاتی ہے، ہر نعرے کے پیچھے اگر دوڑ جاتا ہے، ہر ایک مولا مولا کہنے والے کے پیچھے دوڑ جاتا ہے، تو وہ نام نہاد مولائی تو ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے قوم و ملت کو فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بصیرت ہو، یعنی وہ دیکھ کے حق و باطل کو سمجھتا ہو کہ کون حق ہے کون باطل ہے، اور سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا جبکہ بر وقت اس سمجھ پر عمل نہ کیا تھا. اس لیے بصیرت کے بعد دوسری شرط ہے بر وقت قدم اٹھانا، بر وقت بولنا. کربلا والے آج تک جو کامیاب ہے، جو کامیاب ہے، اس لیے کہ میر کارواں نے بصیرت کو میدان عمل میں اتار کے بر وقت اقدام کیا. لیکن کربلا کے بعد توابین کا نام سنا ہے؟ کبھی سنا ہوگا؟ مختار نامہ دے تو سب نے سن لیا ہوگا. کبھی مختار نامہ اگر نہ دکھایا گیا ہوتا تو کسی کو توابین ذہن میں ملا ہوتا. لیکن اتنے کے باوجود ابھی ہم توابین کے 10 آدمیوں کا نام پوچھ لیں آپ سے تو آپ نہیں بتا سکتے. تو نہیں بتا سکتے. توابین کا کام بہت عالی تھا. توابین نے کوئی کام غلط نہیں کیا تھا بہت، اور اس میں کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. اس میں سلیمان ابن سورت خدائی جیسے صحابی امیر المومنین عبداللہ ابن وال ایک سے، لیکن تاریخ کے نہا خانوں میں یہ دب کے رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت قیام کرنا تھا اس وقت قیام نہیں کیا، جب قیام کا وقت گزر گیا تب قیام کیا. یعنی بصیرت سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک بر وقت اس بصیرت پر عمل نہ کیا جائے. علی ابن جعفر کا نام آج تک اس لیے محفوظ ہے کہ علی ابن جعفر کے پاس وصیت بھی تھی، بصیرت بھی تھی، اور بر وقت اس پر عمل بھی کیا. صلوات دیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اقدام کے ساتھ ساتھ اس بصیرت کی قیمت بھی ادا کرنے کی قدرت ہونی چاہیے. یہ بر وقت قدم اٹھانے کے لیے اس کی قیمت بھی ادا کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ بصیرت کا مظاہرہ بر وقت کریں گے تو آپ کو کوئی پھول پان لے کے آگے لیجیے بسم اللہ پان کھا لیجیے اور یہ پھول کا ہار. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے کبھی اپنی عزت کو قربان کرنا ہو، کبھی اپنے شرف کو قربان کرنا ہو، کبھی گھر کو بھی آبرو کیا جائے گا، کبھی نام کو بھی آبرو کیا جائے گا. صدیقہ طاہرہ کو دیکھیے، بصیرت کا بر وقت قدم اٹھانے کے نتیجے میں گھر کی بے حرمتی، ذات کی بے حرمتی، سب کچھ صدیقہ طاہرہ نے برداشت کیا، لیکن بصیرت کے انوار پھیلانے میں صدیقہ طاہرہ نے کوئی کمی نہیں کی. اس کا جگر جا. اور یہ اسی تیسری خصوصیت سے چوتھی فضیلت سامنے آتی ہے کہ جو خواص ہے ان میں شجاعت ہونی چاہیے. یعنی میدان میں ٹک کے بولنے کا ہنر ہونا چاہیے. یہ ہمارے قبیلے والے ہیں تو نہ بولو، یہ ہماری پارٹی والے ہیں تو نہ بولو، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو نہ بولو، اور اگر کوئی دوسرا غیر ہو گیا تو اس کے خلاف لمبی لمبی باتیں کہ نہیں. اگر مرد ہو،
اگر خواص میں ہو تو جہاں بصیرت ضروری ہے، بصیرت کے ساتھ ساتھ برمن بولنا ضروری ہے، قیمت ادا کرنے کے بھی طاقت رکھتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ شجاعت بھی ہونی چاہیے کہ بولو تو مرد مانا بن کے بولو، ایسے بولو کہ دشمن کا پتا پانی ہو جائے، چاہنے والے خوشحال ہو جائے۔ ایک صلاحات بھیجیے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام جو کرشمہ کیا ہے، لیکن کسی بھی ذات کو پہچاننے کے لیے دو چیز دیکھیے، ایک خود ذات، کسی بھی درخت کو آپ اگر اس کی عام کا زمانہ ہے، ہر آپ اس مثال کو سمجھ لے گا، کسی بھی درخت کو اگر پہچانا جاتا ہے تو دو طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک خود درخت پر تحقیق ہوتی ہے کہ اس میں کیا کمال ہے، اور ایک درخت کے پھل کے ذریعے سے درخت کو پہچانا جاتا ہے۔ جتنا اچھا پھل ہوگا اسی اعتبار سے اس کی جڑ کے اوپر تحقیق ہوگی، اس کی جڑ میں کیا ہے کہ جو اتنا لذیذ پھل ہے۔ امام جواد کیا ہے، ان کی جڑ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی کنہ حقیقت کیا ہے، یہ ہما شما کی اوقات نہیں ہے کہ پہچانے۔ تو اس درخت کا اثر کیا ہے پہلے یہ سمجھ۔ امام جواد درخت امامت ہیں، ان کی ذات کا ثمرہ کیا ہے، ان کا میوہ وجود کیا ہے، ان کا پھل کیا ہے، یہ کرشمہ۔ ایک حدیث، اتنی حدیثیں ہیں کیا ہے قرآن، ایک جو ایک سطر سے بھی کم کی، آدھی سطر بھی نہیں مکمل ہوگی، اس ایک جملے میں جو آدھی سطر سے بھی کم ہے، لکھ کے دیکھ لیجیے گا، اس آدھی سطر میں پوری انسانیت کے کمالات کو اکٹھا کر دیا۔ ایک سطر کیا؟ الثقۃ باللہ ثمن لکل غال، اللہ پر بھروسہ ہر قیمتی چیز کی قیمت ہے، ہر گرا بہا گوہر کی قیمت ہے۔ وَسُلَّمٌ إِلَىٰ كُلِّ عَارٍ، اور ہر سر بلندی کا زینہ ہے۔ بلتی سی بات، اس کو اگر سمجھنا ہے کیا مطلب ہے تو پہلے ساری خلقت کو سمجھنا ہوگا، تھوڑی انسان شاہد ہو جائے گا۔ شاہد بننے کے لیے ان چیزوں، اس لیے کہ شہادت اور گواہی کے لیے جو بنیادی شرط ہے، شاہد کب ہوتا ہے؟ سنا ہے نا، میں شاہد نہیں ہوں فلاں چیز کی، تو شہادت گواہی سے پہلے ایک مرحلہ آتا ہے تحمل شہادت، کہ جو گواہ بن رہا ہے وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھے جس کی گواہی دینی ہے۔ اسی لیے حدسی گواہی قبول نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے اور میرا دل یہ کہتا ہے، یہ سب گواہی نہیں ہوگی۔ کہیں بھی آپ جائیے، آج کے بھی دور میں جائیے، آپ کو کسی کے قتل کی گواہی دینی ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں گلی سے جو دوڑتا ہوا کوئی بھاگ رہا تھا، تو آپ کی گواہی قبول ہوگی؟ ہاں کسی کے ہاتھ میں نے چھرا دیکھا تھا، وہ دوڑتا ہوا بھاگ رہا تھا، گواہی ہو جائے گی؟ نہیں۔ گواہی کے لیے، شاہد بننے کے لیے تحمل شہادت، یعنی گواہ اپنی ان دو آنکھوں سے اپنے شعور کے ساتھ، اپنی فہم و فراست کے ساتھ دیکھے کہ کیا ہوا ہے، چاہے اچھائی کی گواہی ہو چاہے برائی کی گواہی۔ تو شہادت سے پہلے شاہد کو پہلے تحمل شہادت کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہمیں ابو الفضل عباس کا شاہد بننا ہے
یا امام جواد علیہ السلام کی زندگی اور کردار کی شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے اپنے کردار سے، تو پہلے ان کے کردار کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کو تحمل کرنا ہوگا، اس کو اپنے وجود میں اتارنا ہوگا، تب ہم شاہد بن سکتے ہیں۔ اگر اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے کیا سمجھنا ہوگا کہ انسان کسے ہے؟ انسان آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ تمام خلقت کا نچوڑ ہے انسان۔ یہ ساری کائنات نیچے سے لے کے اوپر تک سب بنائی گئی کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ سب کائنات بنائی گئی انسان کے لیے، کسی اور کے لیے بنائی نہیں گئی ہے۔ اگر انسان باکمال ہو جاتا ہے تو ساری خلقت باکمال، اگر انسان برباد ہو گیا تو تمام مخلوقات برباد، سب، کیونکہ سب بنے انسان کے لیے۔ اگر یہ باکمال اور اگر یہ باکمال نہیں تو کچھ قرآن کہتا ہے کہ پوری دنیا میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے وہ سب کچھ ہم نے اپنی نشانیاں انسان میں ڈالی، فی الآفاق وفی انفسہم۔ ساری کائنات میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے وہ ہم نے انسان میں ڈال دیا، تو اگر یہ باکمال تو ساری خلقت باکمال۔ اب یہ جو انسان ہے یہ بنیادی طور پر، فطری طور پر یہ کسی سپورٹ کا محتاج ہے، اسے سپورٹ چاہیے، اسے کوئی تکیہ گاہ چاہیے، اس انسان کو کسی نہ کسی پر بھروسہ کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر یہ جی نہیں سکتا۔ انسان کو ایک سپورٹ چاہیے، ایک پشت پناہ چاہیے، ایک تکیہ گاہ چاہیے، کسی نہ کسی کا اس کو سپورٹ چاہیے۔ تو سپورٹ چاہنے میں انسانیت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ان لوگوں کا ہے جو بھروسہ کرتے ہیں مال دنیا پر، تعداد ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو مال دنیا پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ جو بھروسہ کرتا ہے کس پر؟ مال پر۔ ورنہ کھانے کے لیے ایک آدمی کو کتنا چاہیے بھائی؟ بہت بڑا پیٹو بھی ہوگا تب بھی جو ہے وہ کتنا چاہیے کھانے کو بھائی؟ کتنا چاہیے آپ بتائیے نا مجھے۔ نہیں، کھانے کی حد تک نہیں، بلکہ انسان کو بھروسہ ہے کہ یہی مال میرے کام آئے گا، تو سارا بھروسہ اس کا مال پہ ہوگا، تو اب اتنا مال کو جنوین طریقے سے نہیں لے سکتا، تو اب ادھر سے بھی لوٹے گا ادھر سے بھی لوٹے گا، ملک کا خزانہ خالی ہو جائے گا، پارٹی کا خزانہ بڑھتا رہے گا، یہاں تک پہنچے گا انسان۔ مال کا بھروسے کے نتیجے میں انسان یہاں تک پہنچ جائے گا، مال کا بھروسہ۔ یہ ایک قسم کا انسان، معلوم ہے اس کی اوقات کیا ہے؟ کسی نہ ہے۔ اس سے آگے کا جو انسان آتا ہے وہ مقام و منصب کا بھروسہ کرتا ہے کہ اگر میرے پاس عہدہ ہے تو سب میری جے جے کریں گے، سب کے سب میری عزت کریں گے، اس لیے کسی نہ کسی طریقے سے مقام حاصل ہو۔ منصب یہ نیچے والے سے تھوڑا سا اوپر ہے کہ اس کی سوچ تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے کہ اسے عہدہ چاہیے۔ اب عہدہ اسے چاہیے، چاہے قتل کر کے، چاہے غارت کر کے، چاہے بلوا مچا کے، چاہے کچھ کرے، اسے چاہیے عہدہ۔ اس لیے اسے بھروسہ ہے کہ اگر حکومت رہے گی ہاتھ میں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم سیاہ کو سفید کر سکتے ہیں، ہم میڈیا کو خرید سکتے ہیں، ہم صحافت کا خون کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم شاعر کو خرید سکتے ہیں، ہم خطیب کو خرید سکتے ہیں، ہم عالم کو، اس سے صاحب منصب ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ جو آج صاحب منصب ہے کل نہیں ہوں گے،
اگر یہ سوچ لے کہ کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے تو پھر یہ منصب ہی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں منصب چاہیے ہے تو جب تک منصب رہے گا اس وقت تک ہم محفوظ. بھروسہ ہے منصب خوب یہ بھی ختم ہو. تیسرا گروہ وہ گروہ ہے کہ جو ان سب چیزوں کو ٹھوکر مارتا ہے. وہ کرتا ہے اپنے نفس پر بھروسہ. وہ اعتماد نفس. اور یہ اعتماد نفس کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کے لیے پیسے کو بھی ٹھوکر مارنی پڑتی ہے. اس کے لیے منصب کو بھی ٹھوکر مارنی پڑتی ہے. نفس کا بھروسہ. اور اگر کوئی نفس کے بھروسے میں آ جائے اور کوئی نفس کا بھروسہ کر لے اور نفس کے مطابق قدم اٹھائے تو وہ بہتے ہوئے پانی میں آگ لگا سکتا ہے. وہ چلتی ہوئی ٹرین کو اشارہ کر دے تو رک سکتی ہے. وہ سب ساری قدرت. اور یہ سلسلہ اگر یہ کسی میں پیدا ہو جائے تو یہ آغاز کیسے ہوتا ہے اس کا؟ چاہے ہندوستان میں ہو کہ جو بڑے بڑے افراد ہیں ہندوؤں میں جو صحیح ہیں سو کالڈ نہیں ہندوؤں میں کہ جو ریاضت کرنے والے جن کے الفاظ میں صلاحیت ہے ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ان کا آغاز ہوتا ہے کنسنٹریشن سے. ایک نقطے پر سب سے پہلے آپ جائیں جو سب سے بڑا مرتاز ہے صحیح معنوں میں ہندوؤں اور دیگر ادیان میں بھی اسی طریقے جو نفس کا بھروسہ وہ ان کا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب ان کی تعلیم اور ریاضت میں آپ جائیے تو ایک نقطے سے کمال شروع ہوتی ہے کہ آپ کو کم سے کم 5 گھنٹہ بس اسی نقطے کو دیکھنا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ جو انسان کی قدرت کم ہو جاتی ہے وہ کیوں کم ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کم ہوتی ہے کہ وہ ہر طرف دیکھتا ہے. اس لیے کہ نفس جہاں سے شروع کرتا ہے اپنی خلاف ورزیاں وہ دو ہی چیز تو ہے ایک آنکھ ہے زبان. یہی سے تو نفس کام کرتا ہے. ان دونوں چیز کو جس نے کنٹرول کر دیا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو ہاں ہم لوگ کیا ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں. ریاضت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ آنکھیں جما کے 1 گھنٹے سے لے کے 12 گھنٹے تک کبھی کبھی 20 گھنٹے تک ایک ہی نقطے کو بس دیکھتے رہنا ہے. جب نفس سمٹے گا تو نفس میں قدرت پیدا ہوگی. اور یہی سلسلہ بڑھتے بڑھتے ایک نقطے سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انسان تمام چیزوں سے نگاہ ہٹا لیتا ہے. جب انسان تمام چیزوں سے نگاہ ہٹا لیتا ہے کھانے سے پینے سے اس سے اس سے صرف نفس پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر وہ بہتے ہوئے پانی میں آگ لگا سکتا ہے. نفس پر بھروسہ یہ تیسرا معاملہ ہے کوئی معمولی نہیں ہے. لیکن یہ جو بھروسہ ہے وہ محدود ہے. نفس پر بھروسہ محدود ہے. یہ کمال مطلق تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور انسان وہ مخلوق ہے جس میں وحدانیت ودیت ہے. اس کو ون چیز چاہیے. آپ دیکھیے جوانوں کو پوچھئے وہ لڑکے سے پوچھئے وہ ایسا شرٹ چاہتا ہے کہ جو کسی دوسرے نے نہ پہنا ہو. آپ پوچھئے جوان سے پوچھئے آپ بھی لوگ بھی جب جوان رہے ہوں گے تو یہ تمنا سب کو ہے. پیسے سے نہ ہو سکے نہیں ہے تو نہیں خرید سکے وہ الگ سی بات ہے. لیکن انسان چاہتا ہے جو سامان میرے پاس ہو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو. یہ فطرت وحدانیت ہے تو جو ایک اکیلا اپنے کو چاہتا ہے. یہ دنیا کے جتنے سامراج ہیں امریکہ اسرائیل یہ وہ جتنے ہیں
کرتے ہیں کہ وہی وحدانیت ہے، لیکن اس کی ڈگر بدل گئی ہے. یہ جتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، جتنا ایٹم بم بن رہا ہے، یہ جتنا کورونا چل رہا ہے، اس کا راز کیا ہے کہ بس ایک حکومت رہے، بس ہم جو کہیں وہ مانا جائے، ساری دنیا پر ہم حاکم رہے. یہ ایک کا تصور ہے انسان کو، جس کی بنیاد پر انسان کو خدا کی طرف جانا چاہیے. لیکن جب اس کا ڈائریکشن چینج ہوا تو وہ پیاسا ہے، پیاسے کو پانی کی طرف جانا چاہیے تو سیراب ہوگا، پیاسا شراب کی طرف جائے تو سیراب نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کے جب فطرت میں توحید پیوستہ ہے تو اسے خدائے یکتا کی طرف جانا چاہیے، لیکن وہ چلا گیا شراب کی طرف. ان کو بھی لوٹو، ان کو بھی لوٹو، ان کو بھی. یہ نتیجہ ہوا انسان کا. امام محمد تقی علیہ السلام کا کرشمہ یہ ہے، ایک نیم سطر، آدھی سطر میں ایک جملہ کہا ہے، اس میں تمام 3 بھروسے کی چیزوں کے اوپر خط بطلان کھینچا ہے. مال کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، مقام و منصب پر بھروسہ کرنے والوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. جو اپنے نفس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ہیں تو معتبر، لیکن ان کا اعتبار محدود ہے، اور انسان ہے لامحدود تک جانے والا، اس کو لامحدود تک پہنچایا گیا ہے. لہذا نفس پر اعتبار کو بھی کاٹ کے امام نے فرمایا الثقۃ باللہ. انسان تیری فطرت میں یہ ہے کہ تجھے کسی نہ کسی پر بھروسہ کرنا ہے. جس پر تو بھروسہ کرے گا دھوکہ کھائے گا، مال پر بھروسہ کرے گا دھوکہ کھائے گا، مقام پر بھروسہ کرے گا دھوکہ کھائے گا، منصب پر بھروسہ کرے گا دھوکہ کھائے گا، اپنے نفس پر بھروسہ کرے گا دھوکہ کھائے گا. ایک ذات ہے ذات خدا. اگر خدا پر بھروسہ کر لیا تو تمام قیمتی چیزیں تیرے ہاتھوں میں آئیں گی، تمام بلندیوں کا زینہ تیرے ہاتھ میں آ جائے گا. سلام بھیجیے بہت ساری ہے. اگر ہمیں شاہد بننا ہے تو ہمیں اللہ پر بھروسے کو مضبوط کرنا ہے. تو ہر قیمتی چیز ہم خرید لیں گے. سامان لکل غال، ہر گرا بہا گوہر کی قیمت اللہ پر بھروسہ. اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو کیسے تم خریدتے ہو. بھروسہ تو ہو. یوں ہی تھوڑی کوئی شو کے مرضی معبود خرید دیتا ہے. شو کر لوگ جان کر نہیں خرید پاتے ہیں مرضی معبود. ایک بندے خدا وہ ہے جو شو کے مرضی معبود کرے. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے ہی ہے. اللہ پر بھروسہ تو کرو جو لوگوں کو جان کے نہیں ملتا ہے، بندے خدا کو شو کے مل جاتا ہے. سلام محمد. بہت اتنی غسل ہے لیکن وقت نہیں کہ ہم ساری وضاحت کریں. ایک مرض 31 حدیث کی 31 لمبی بات. یہ ہے پھل اور اب وہ درخت کیسا. لیکن شریعت کا حکم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو مروہم بالصلاۃ، تو بچے کو نماز کا حکم، نماز کا امر کرو، نماز پڑھو. اب اس پر فقہا میں بحث ہے کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے مروہم بالصلاۃ، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو یہ امر کیسا امر ہے، یہ حکم کیسا حکم ہے. یہ بچہ تو حکم کے لائق نہیں ہے. درخت کیسا ہے، ذات جو
نام امام کی ذات ہے وہ کیسی ذات ہے؟ اس کے امام کون ہوتا ہے؟ امام کو سمجھے کون ہوتا ہے؟ امام وسیع ہوتا ہے پیغمبر کا یہ درخت، اور وسیع پیغمبر کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی نبی میں ہے اس کا انعکاس امام میں ہے. کسے کہتے ہیں؟ امام. یعنی جو خصوصیت نبوت میں سورج کی حیثیت سے ہے وہی خصوصیت امام میں چودھویں کے چاند کی طرح ہے. یہ ہے امام. اچھا تو جو نبی ہے ہر نبی امام، ہر وسیع اپنے نبی کا انعکاس کرنے والا وجود ہوتا ہے، ہر وسیع. تو جیسا نبی ہوگا اس کا انعکاس اس کے وسیع میں آئے گا. 1,23,999 انبیاء ہیں، اس میں 313 رسول ہیں، اس میں 4 بڑے رسول ہیں. تو یہ سب جو ہیں ان کا انعکاس کس میں ہے؟ امام. وہ اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے حکم کو اپنی ذات میں اتار سکے. اور 7 سال کے بچے کے لیے کیا حکم ہے؟ مروہم بالصلاۃ. بچے کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھے. اب وہ کام بحث چلی ہوئی جو حکم ہے کاہے کا حکم ہے؟ کسی نے کہا یہ تمرین کے لیے ہے، بچے کو ایکسرسائز ہو کہ بچہ ابھی سے نماز پڑھے. اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، وہ نماز پڑھے تاکہ بڑا ہو جائے تو اس کے لیے نماز بھاری نہ ہو. ایک یہ نظریہ ہے. لیکن محققین کا نظریہ کیا ہے؟ محققین کہتے ہیں نہیں، یہ تمرین نہیں ہے، یہ امر بامر ہے. یعنی باپ کو امر ہے کہ بچے کو امر کرے، کیونکہ بچہ ڈائریکٹ امر الہی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس میں جب بالغ ہوتا ہے تو جشن مناتا ہے، ہم رکھو، حج کرو، زکات دو. 7 سال کا بچہ کہ وہ خدا جو 7 سال کے بچے کو ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا ہے، 7 سال کے محمد تقی علیہ السلام کو اتنا لائق اعتبار سمجھ رہا ہے کہ تمام انبیاء کی محنتوں کا انعکاس ذات محمد تقی میں ہو رہا ہے. یہ ہے وہ درخت امام جسے امام محمد تقی علیہ السلام کہ 7 سال کے سن میں بدر منیر رسالت قرار پا رہی ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری وہی ہے جو علی ابن جعفر کی ذمہ داری تھی. اگر ہم کو شاہد بننا ہے، چاہے شاہد عباس بننا ہو، چاہے شاہد جمال بننا ہو، ہماری ذمہ داری وہی ہے جو ابو الفضل عباس. ہماری ذمہ داری وہی ہے جو علی ابن جعفر نے کی. ابو الفضل عباس کیوں باکمال ہے؟ اس لیے حق و باطل کے درمیان جو باطل آ کے داخل ہو رہا تھا رشتے کو لے کر، کہ رشتے دار ہو تم میرے عباس، تو اس کو ترکی بترکی جواب دے کے بتایا. جب مسئلہ وصایت و امامت کا ہوتا ہے تو اس میں رشتہ داری نہیں چلتی ہے، وہاں خاندان پرستی نہیں چلتی ہے، وہاں امام چلتا ہے. شاہد عباس وہی ہوگا جیسا کہ مرحوم تھے. ہمیشہ جب سے مجھ سے ان سے آشنائی ہوئی پروگرام ہمارے مطابق رکھتے ہیں. آپ کب آ رہے ہیں تب ہم رکھیں گے. اپنے ابھی مسجد 13 سفر کو مجلس ہوتی تھی، کبھی 14 کو رکھ دی، 14 تھی، کبھی 18 کو رکھ دی، کبھی 12 کو، ایسے ایسے مجلسیں رکھی. کیوں رکھی؟ کتنے لوگ پڑھنے والی یابیسی مجلس کو دیکھ دیتے. بیٹے کو بھی یہی ہے کہ آپ کب آ رہے ہیں اسی حساب سے ہم رکھیں گے. یہ کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے میرے پڑھنے کا تھیم کیا ہے، سب جانتے ہیں میرے پڑھنے کا انداز کیا ہے. میری بات ہر ایک کے حلق سے اترتی نہیں ہے، ہر ایک کو میری بات پسند نہیں آتی ہے.
گالیاں بھی ہم کو سننی پڑتی ہیں، برائیاں بھی ہم کو جھیلنی پڑتی ہیں، تہمتیں بھی ہم کو پتا، سب کچھ برداشت ہے، پھر وہ آدمی تو یہی چاہتا ہے نا، ہر ایک چاہتا ہے مجمع زیادہ ہو، لہذا ایسے کو بلائے جو کچھ پڑھے ہی نہیں، مجمع بھی خوش، ذاکر بھی خوش، ہم بھی خوش۔ لیکن جو شاہد عباس ہوتا ہے، جو شاہد رضوی ہوتا ہے، اس کی ذات میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ پبلک خوش ہو یا نہ خوش ہو، ہمارے وقت کا امام ہم سے خوش ہو۔ صلوات بھیجیے محمد۔ رضوی نے یہی ہمیشہ شاعر بھی جو شعر پڑھا گیا 4 مصرے، یہ کہہ کہ پڑھا گیا امام جواد کے حوالے سے، شان ہونی چاہیے شاعر کی۔ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں جو سب قابل احترام ہیں، ہر شاعر کو ہر امام کی شان میں نوحے سلام ادا کہہ کے ترویج کرے اس کی، تاکہ یہ نہ ہو جائے ہمارے معاشرے کا جوان جانتا نہیں، اگر جانتا ہوتا تو اس طریقے سے یہ مسجد کے امام باڑے کا حال نہ ہوتا، ایک پرچم امام جواد کے حوالے سے دکھائی دیتا۔ یہ دکھائی نہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں یہ صحیح سے معلوم بھی نہیں ہے کل کی تاریخ کیا ہے۔ یہ جو ہم ہر شہادت میں کالا کپڑا پہن لیتے ہیں، یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ سمجھ میں آئے فقط محرم ادا کا دن نہیں ہے، ہر امام کی شہادت عاشور کا دن ہے۔ صلوات بس 4 سال 25 سال بچپنے کا سن، حصول عین جوان کا عالم، آپ جانتے ہیں بڑھاپے میں زہر کا اثر ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہڈیاں کمزور رہتی ہیں اس لیے اثر اتنا زیادہ دکھائی نہیں دیتا، ہوتا ہے ایسا، لیکن جو رگ و پے کی جولانیت ہوتی ہے وہ رگ و پے کی جولانیت نہیں سامنے آتی تھی ہڈیاں بنی، لیکن اگر کسی 4 سال کو زہر دے دیا جائے، وہ بھی کاری زہر دے دیا جائے، تو زہر جب اپنا اثر جسم پر پڑتا تو جیسے مرغ بسمل پڑتا ویسے یہ جوان تڑپتا ہے۔ یہ 25 سال بیٹے نے اپنے باپ کے لیے اپنی پھوپھی کے اشارے سے نہیں، آج کی رات تسلی نہیں تم کو، دلاسا نہیں تم کو، آج کی شب تمہارے باپ کو خدا امام جواد کی بارگاہ میں کہے ہوئے اشعار پڑھنے کی توفیق نصیب کرے، تمہاری پھوپھی کو خدا سیدہ مرضیہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ بیوی نے جب انسان شاہد نہیں بن پاتا ہے، حق کا دشمن ہو جاتا ہے، تو ام الفضل جیسی بیوی بنتا ہے انسان، اور ایسی بیوی اس نے زہر دیا، نتیجہ کیا ہو تاریخ کو معلوم ہے، مجھے اس وقت نہیں، زہر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پیاس بہت لگتی ہے، اور امام جواد و امام بڑی مناسبت ہے اپنے بزرگوں سے چلا، جوانی کے اعتبار سے اس امام کو اپنی جدہ ماجدہ سیدہ مرضیہ سے مناسبت ہے۔ 4 معصومین میں سب سے زیادہ کمسن ذات سیدہ مرضیہ کی شہادت کے بعد، اور ائمہ معصومین میں سب سے کمسن ذات امام جواد علیہ السلام کی ذات۔ پردیس میں تمہارے باپ کا انتقال تمہارے وطن میں ہوا، یہ چند مہینے کے بعد ان حالات میں بھی چاہنے والے آ گئے، ذرا دل امام علی النقی سے پوچھو، بیٹا بیٹھا ہوا ہے مدینے میں، ابھی بات کر رہا ہے کہ یہ آنکھوں سے آنسو، مولا خیریت تو ہے، آپ بات کر رہے تھے، یہ رونے کیوں لگے؟
کار امامت انجام دینا تھا وہ دے دیا، لیکن ظاہر بظاہر نہیں ہے۔ بیٹا باپ پردیس میں رہا، دو مناسبت ہے، ایک مناسبت جد ماجدہ سے ہے جو جوانی کے عالم میں دنیا سے گزرے، اور دوسری مناسبت اپنے جد حسین مظلوم سے ہے۔ حسین کا جنازہ بھی کربلا کی ریتی پر 3 دن تک بے گوروں کا بن پڑا رہا۔ ارے جواد تقی کا جنازہ بھی 3 شب و روز تک چھت پر پڑا رہا، اور ام الفضل نے ڈھولک بجانے والی عورتوں نے کہا ڈھولک بجاؤ ڈھولک بجاؤ، تاکہ کسی کو محمد تقی کی آواز نہ مل سکے۔ ارے مان چیز کے لئے بڑا مصیبت اللہ داس ام الفضل میں پیاسا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ رو آبادار رو جواد تقی امام جواد، بڑا مہربان امام، بڑا جواد امام ہے۔ اس لیے کہا جب بھی اپنی کوئی دعا قبول کروانی ہو تو بلا کے موسم، ان وباؤں کے دور میں اگر تم کو اپنی دعا قبول کروانی ہو تو امام رضا کو امام محمد تقی کا واسطہ دو۔ بڑا رابطہ تھا، بہت چاہتے تھے امام جواد، ایک ہی تو بیٹا تھا جس کو بچپنے میں چھوڑ، ایک ہی تو بیٹا تھا جو اتنے سلو سال کے بعد پیدا ہوا، جس کو چھوڑ کے جانا پڑا 5 سال کے سن میں یا 4 سال کے سن میں۔ سوچو بات کا دن بھر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایسا بیٹا جب بھی کوئی دعا قبول نہ ہو، اور شب شہادت امام محمد تقی ہے، سب لوگ مل کے دعا کرتے ہیں، بابا سے بلند آمین کہنا، اس لیے کہ جب بندہ خدا بابا سے بلند آمین کہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نستجیب، خدایا ہماری اس دعا کو قبول کر۔ اور خاص طور پر جب آنسو برستے ہو، کسی مظلوم کا تذکرہ ہو، کسی بےکس کا تذکرہ ہو، تو اس وقت آ گیا ہے کہ دعا مانگو، خدا دعا قبول کرے گا۔ خاص طور پر کسی مظلوم کا تذکرہ ہو جائے، جب امام زمانہ کہتے ہیں جب ہماری بھولی کی بے مخنا و چادری کا تذکرہ ہو، تو اس وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل جائے، تو اس وقت ہمارے لیے ضرور دعا کرنا ہے اللہ امام جواد کی مظلومانہ شہادت کا واسطہ، 3 شب و روز تک پڑے ہوئے جنازے کا واسطہ، اے میرے اللہ امام جواد کی تشنگی اور پیاس کا واسطہ، اے میرے اللہ زینب کبریٰ کے بگڑے ہوئے بالوں کا واسطہ، اے میرے اللہ پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، اے میرے اللہ نیلے رخساروں کا واسطہ، اے میرے اللہ دروں کی اذیت سے ارے پشت گاتر سے چپکے ہوئے پردے کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس مجلس ادا کے صدقے میں، اس اداداری کے صدقے میں تمام اداکاروں کو اس منحوس وبا سے نجات عطا فرما، اداکاروں کے صدقے میں دنیا کے تمام مظلوموں کو اس منحوس وبا سے نجات عطا فرما۔ اس وبا کی بنیاد پر جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، میرے مالک اپنے غیب سے انہیں رزق عطا فرما۔ جو لوگ اس میں سیاستیں پکڑ رہے ہیں، میرے مالک اس دنیا میں انہیں ذلیل و رسوا فرما، آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب دے
معصومین و معلومات کی طرف سے ہے۔ سورہ الحمد، سورہ قل ہو اللہ پڑھ کے امام جماعت علیہ السلام کو ہدیہ فرمائے۔